عمرہ کرنے والا جب طواف کر کے واپس چلا آئے تو کیا یہ طواف وداع ہوگا، وداع یا وداع سے کافی ہوگا؟ 1788 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم حج کے مہینوں اور حج کے اوقات میں احرام باندھ کر روانہ ہوئے۔ جب ہم نے مقام صرف پر پڑاؤ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں وہ اسے عمرے کے احرام میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اہل ثروت کے پاس قربانی کے جانور تھے، لہٰذا ان کے لیے یہ الگ عمرہ نہ ہوا۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا آپ نے جو بات صحابہ سے فرمائی ہے اسے میں نے سن لیا ہے، لیکن میں عمرے سے روک دی گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس بات کا کوئی نقصان نہیں، آخر تم بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ہو، تیرے مقدر میں وہی چیز لکھی گئی ہے جو ان کے مقدر میں لکھی گئی ہے، لہٰذا تم اپنے حج کے احرام میں رہو، عنقریب اللہ تمہیں عمرہ نصیب کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں اسی حالت میں رہی یہاں تک کہ جب ہم منی سے روانہ ہوئے اور وادی محصب میں پڑاؤ کیا تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے کو بلایا اور فرمایا اپنی ہمشیرہ کو حرم سے باہر لے جاؤ، وہاں سے وہ عمرے کا احرام باندھے، پھر جب طواف سے فارغ ہو جائے تو واپس آؤ، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ ہم آدھی رات کو آئے، آپ نے فرمایا تم فارغ ہو گئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چلنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کوچ کی تیاری کر لی، اور ان لوگوں نے بھی کوچ کیا جنہوں نے نماز فجر سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لیا تھا۔ پھر آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری 1788